بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، پروگرام کرنٹ افیئر کے ساتھ آپ کا میزبان سید آصف علی حمدانی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان میں غربت کی لکیر کے نیچے رہنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ پاکستان ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں شامل ہے جہاں پہ آئے سال غربت میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ خصوصی طور پہ سفید پوش طبقہ جو ہے وہ بری طرح متاثر ہو رہا ہے، کیونکہ معاشی بدحالی کا جو اس وقت دورہ ہے اس میں ایک عام آدمی کا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہے۔ راولپنڈی کے علاقے چاکرا، یہ ایک مضافاتی علاقہ ہے چاکرا، یہاں کے ایک رہائشی محمد مسعود نے اپنے بچوں کی بھوک کو دیکھتے ہوئے کچھ افاقے کے لیے ایک آن لائن قرض دینے والی کمپنی سے 22,000 روپے قرض لیا۔ آن لائن کمپنی کا، کیونکہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ ہر جگہ آپ کو کوئی نہ کوئی آن لائن کمپنی اٹریکٹیو اشتہارات دے رہی ہے اور سر عام وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئیں، ون ونڈو پہ ایک اپلیکیشن آپ دیں اور آپ کو بغیر کسی تصدیق کے قرض مل جائے گا۔ گو کہ وہ جب قرض لینے والا بندہ جاتا ہے تو اس کو مطمئن کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں جی ہم بہت مائنر سا آپ سے سود لیں گے، لیکن جب اس شخص کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہی جو سود جسے اللہ نے حرام قرار دی ہے، وہ جو عام ایک بندہ جو بیچارہ اپنے حالات سے مجبور ہے، اپنے گھر والوں کے حالات سے مجبور ہے، وہ کچھ نہ کچھ سروائیو کرنا چاہ رہا ہے، جب وہ قرض کا پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہ اس کو پھر اس کے گلے میں ایسا پھندا فٹ ہوتا ہے کہ وہ اتارتے اتارتے وہ خود قبر میں اتر جاتا ہے۔ مسعود نامی شخص کے ساتھ بھی ایسے ہوا۔ اس نے 22,000 قرض لیا تو چند ہفتوں بعد اسے کہا گیا کہ آپ کے قرض کے اوپر 57,000 روپے جو ہے وہ سود بن گیا۔ اس نے ریزسٹ کیا کہ آپ نے جب میں قرضہ لے رہا تھا تو کچھ جو ہے وہ مجھے تو کچھ اور بتایا تھا، اور یہ یکدم میرا لیا گیا قرض 3 گنا کیسے بڑھ گیا۔ اس کو کہا گیا کہ آپ جمع کرائیں بصورت دیگر، جو آپ نے گارنٹی دی ہے وہ ضبط کر لی جائے گی۔ اس غریب نے مانگ تانگ کے وہ 57,000 روپے اتار دیا۔ ابھی وہ اترا ہی تھا تو اس کی اوریجنل رقم وہیں کی وہیں رہ گئی۔ پھر اسی شخص کو دوبارہ چند ہفتوں بعد کہا گیا کہ آپ کی اوریجنل رقم کے اوپر جو انٹرسٹ ہے وہ بڑھتے بڑھتے 5 مہینے میں وہ جو انٹرسٹ ہے وہ 7 لاکھ روپے میں پہنچ گئے۔ اب مذکورہ شخص کیونکہ پہلے ہی معاشی بدحالی کا شکار تھا اور وہ پہلے ہی اس قدر مقروض ہو چکا تھا کہ اس کے پاس کوئی نکلنے کا راستہ نہیں تھا۔ اس نے مجبوراً یہ سوچا کہ میں کیسے اتاروں گا، کیونکہ 22,000 وہ جو ہے وہ 7 لاکھ روپے میں کنورٹ ہو چکا ہے، اور 57,000 روپے میں نے ادھار پکڑ کے اس کی قسط جمع کروائی ہے۔ اب وہ مجبور لاچار، وہ ایک طرف اپنے بچوں کو بھوک سے بلکتا دیکھ رہا تھا تو دوسری طرف جو ہے وہ اس کو لالے پڑے ہوئے تھے کہ یہ لوگ مجھے نہیں چھوڑیں گے جن سے میں نے قرض لیا ہے۔ آخر کار اس نے یہی ایک راستہ اپنے لیے چنا کہ کیوں نہ اس زندگی کا ہی خاتمہ کر لیا جائے، جو وہ بوجھ اٹھا کے اپنی زندگی کا گھوم رہا تھا اور اپنے بچوں کے اوپر بھی وہ کچھ کر نہیں پا رہا تھا ان کا پیٹ پالنے کے لیے۔ اس نے چنانچہ گلے میں پھندا ڈالا اور ایک خط چھوڑا۔ ناظرین، یہ خط بہت دردناک ہے، اس ہمارے معاشرے پہ ایک بڑا داغ ہے، خصوصی طور پہ حکومت وقت پہ بہت بڑا داغ ہے کہ عوام کس قدر سفر کر رہے ہیں، عوام کس قدر لاچار ہیں۔ اس نے خط میں لکھا کہ میں نے
اپنے بچوں کی بھوک مٹاتے مٹاتے اپنی زندگی کو میں مٹا رہا ہوں، اور یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کسی سے سود پہ پیسے نہیں لینا۔ اور اس نے یہ بھی مورد الزام ٹھہرایا کہ اگر ریاست یا کوئی ادارہ میری مدد کرتا تو مجھے یہ اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کرنا پڑتا۔ ناظرین، مسعود جیسے دن میں کئی لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں اس وقت جو معاشی ہماری بدحالی ہے، اور پاکستان کے دور دراز علاقوں میں جہاں پہ میڈیا کی رسائی نہیں ہے وہاں پہ آئے روز کئی عورتیں، کئی بچے خودکشیاں کر رہے ہیں، کئی نوجوان خودکشیاں کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ پاکستان میں خیرات دینے والے لوگوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، پاکستان میں NGOز سب سے زیادہ ہیں، لیکن صد افسوس کہ ایک غریب کا چولہا جلانے کے لیے وہ ایڑیاں رگڑتا رہتا ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ علاج کرا سکے، ریاست اس کو علاج کی سہولت دینے سے قاصر ہے، مخیر حضرات اس کی مدد کرنے سے قاصر ہیں، اور سب سے زیادہ تعداد میں ہر سال ہمارے یہاں سے لوگ حج پہ جاتے ہیں، اور ایک ایک بندہ 4 دفعہ بھی حج کرتا ہے جو صاحب استطاعت ہے، جبکہ اس کا پڑوسی جو ہے وہ بھوک افلاس سے مر رہا ہوتا ہے۔ اگر شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ کسی صورت بھی یہ حج قبول نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی میں ایک دفعہ آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ روزہ رسول پہ حاضری دیں، اور اگر آپ کے پاس مال و متاع زیادہ ہے تو آپ اس کو ان لوگوں میں بانٹے جو لوگ معاشرے کے اس وقت بری طرح متاثر ہیں، جن کی معاشی بدحالی اور جن کے گھر بھوک اور افلاس جو ہے وہ ڈیرے لگائی ہوئی ہے۔ لیکن صد افسوس ہے کہ ہم اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال نہیں کرتے، اور ہم یا تو ریاست کو ہی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، اور ریاستی جو ہماری صورتحال ہے وہ اس قدر کمزور ہے کہ ہمارے جو یہ معاشرے کے 24 کروڑ میں سے جو نصف آبادی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہی ہے، اس کے لیے ہمیں سوچنا ہوگا، ہمارے اداروں کو بھی سوچنا ہوگا، اور ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز جن کا کام ہے کہ اس قسم کی جو سود پہ مبنی گو کہ کہہ رہے ہیں کہ سودی نظام ختم ہے، لیکن یہ پورا نظام ابھی بھی جکڑا ہوا ہے سود کے اندر۔ ابھی بھی آپ گلی محلوں میں جائیں تو سود پہ لوگوں کو پیسے لین دین ہو رہا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اپنی بھوک اور افلاس مٹانے کے لیے کسی حد تک بھی چلے جاتے ہیں۔ اس سودی نظام کے خلاف بھرپور طریقے سے آواز اٹھانی ہوگی، اور FIA کو صرف آن لائن اس کمپنی کے خلاف ہی کارروائی نہیں کرنی ہوگی، بلکہ ہر اس شخص، اس ادارے کے خلاف کرنی ہوگی جو سود پہ کاروبار کے لیے پیسہ دیتا ہے، اور اس کے لیے سخت جو ہے وہ سزائیں مقرر ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اور مسعود جو ہے وہ گلے میں پھندا ڈال کے اپنی زندگی کا خاتمہ نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو اپنی سلامتی میں رکھے، اور ہمارے جتنے بھی اس سسٹم کو چلانے والے ہیں اللہ ان کو استقامت دے۔ بہت شکریہ، اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال کیجیے۔